बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग हो? सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहें, बात रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। ये फजर का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ सुबह की जो ठंडक होती है, बड़ी प्यारी सी लगती है। और सुबह का व्यू चेक कर लीजिए। यहाँ जी फजर नमाज़ हो चुकी थी और कुरान पाक की तिलावत भी कर ली थी। आज मेरी थोड़ी सी मैं आवाज़ आप कह रहे होंगे इस तमरीन की आवाज़ या किसी और की, जी नहीं, ये मेरी ही आवाज़ है। और कीजिएगा, ये मेरी ही आवाज़ है, लेकिन मेरे गले का साउंड थोड़ा सा आउट हो चुका है। आज कोशिश करूँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में सही हो जाए, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो, दिन की गर्मी और रात की जो ठंडक होती है ना, इससे बड़ी तबीयत ख़राब होती है। और कुछ शादी में भी मैं गई थी, वहाँ पर जी थोड़े से गाने शाने गा लिए थे। फिर एक दिन तो मैं गई नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जी, चलिए जी, बातें तो ख़त्म होती ही नहीं है, ना होंगी आगे इंशाल्लाह। हम अपने आपके ब्लॉग ये वाला बहुत पसंद आएगा, हमारी बातों को गौर कीजिएगा। तो यहाँ जी आजकल मैं थोड़ी मसरूफियात है, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पर जी गले की ख़राबी तो होती रही और ये सही भी हो जाएगी। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये जी था शाम का टाइम और हस्बैंड बना रहे थे चारपाई। पूरी हमारी जो पलंग है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी सारी, क्योंकि काफ़ी महीने, पता नहीं साल ही हो गया इस पलंग को। तो ये था कि ख़राब हो गई थी, धूप से ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर के अलावा कम रूमों में तो इतनी जगह है नहीं जो बंदा पलंग अंदर रख देगा ले जाकर। बहरहाल ये जी बना रहे हैं और ज़्यादातर मेरी पलंग पे सब उठते बैठते हैं। दो जो हमारी पलंग है वो खड़ी रहती हैं और ज़्यादातर मैं और हमारे हस्बैंड जो है हम सब इसी पे बैठते हैं और हस्बैंड सोते भी हैं इस पर, ठीक है। तो ये जी पलंग हमारी एक दिन में कंप्लीट नहीं हुई थी, आज आधी हुई थी और ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे को ये पूरी कंप्लीट करी थी हमने। ये नेक्स्ट डे था, क्योंकि एक दिन में सिर्फ हमने थोड़ी करी थी, बीच में हमने रेड कलर दिया, थोड़ा सा ग्रीन है और रेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आजकल मेरे मोबाइल के कलर थोड़े से आउट हुए हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो के कलर सही लग रहे हैं या नहीं। क्या मैं एक बात गलत कर रही थी या सही कि रेड और ग्रीन कलर है, लेकिन मेरी जो मोबाइल के कलर हैं वो थोड़े डिस्कलर्ड हो रहे हैं। इसको मैं चेक कराऊंगी, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ असर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी और मैं बैठी थी आराम से। मैंने हस्बैंड की हेल्प नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी और बुखार भी मेरे गले की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा जी, हस्बैंड ने मंगाए थे सब बच्चों के लिए समोसे, और ये भी दाल वाले समोसे। मेरा बहुत दिल चाह रहा है लेकिन मैं एक भी नहीं खाऊँगी क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बंद हो रहा है, बिल्कुल ख़राब हो रहा है गला। वॉइस ओवर करने में बड़ा मसला हो रहा है और मेरा हलक यकीन जानी बार बार इतना खुश्क हो जाता है। बहरहाल मैं माज़रत चाहती हूँ, आप जी 1-2 दिन मेरी इस आवाज़ को बर्दाश्त कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरा गले का लाउड स्पीकर बिल्कुल सही कोशिश करूँगी हो जाए। तो ये जी नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे को ये कंप्लीट हुई थी हमारी पलंग। और पहले दिन सिर्फ हमने ये ग्रीन जो है कलर यहाँ तक कर रही थी और फिर रेड वाला एक रोल लेकर आए। रेड वाला रोल हमने बीच में और फिर इसको कंप्लीट की थी, यानी ये नेक्स्ट डे था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे था और समोसे जी बच्चे तो करीब आ ही नहीं रहे थे। मैं कह रही हूँ बेटा अलग अलग प्लेट में लेकर बैठ जाओ, कुछ बच्चे वहाँ बैठे हुए उस तरफ, लड़कियाँ सारी। मैंने कहा ले लो, ये कौन खाएगा, क्योंकि मैं भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ, उसके बावजूद भी गला सही होके नहीं दे रहा मेरा, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर मेरा गले का आउट है। तो सभी कह रहे हैं गला कैसा। बहरहाल जी शादी में भी गई थी, वहाँ भी थोड़ा से गाने शाने गाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बनाए थे बेलों का सालन, जो कि हमने पहले भी ये रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। थोड़ा सा छोटा सा प्याज लिया, आधा प्याज शामिल किया, इसको बिल्कुल बारीक कट करके, थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल किया, आपको दिखाती हूँ। और इसमें खाने वाला मीठा सोडा शामिल किया ताकि पकौड़े वाला जो हम पकौड़ों में शामिल करते हैं। हम बना रहे हैं आज बेलों का सालन, तो ये थोड़ा ही बनाऊँगी ताकि एक ही टाइम हो जाए, क्योंकि रखा रहता दूसरे टाइम फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये एक ही टाइम का थोड़ा सा ही बनाऊँगी। मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी कि बेलों का सालन खाया जाए। अम्मा कहती है कि भुने में बिल्कुल नहीं रखा करो, थोड़ा सा ऐसे रखा करो ग्रेवी सी, तो खा लिया जाता है। अम्मा से भुने हुआ नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। अच्छा, अब्बा ना भुना हुआ खाते थे बहुत शौक से, जब भी बनाती थी ना कहते मुझे भुने हुए निकाल के देना। तो अम्मा कहती है थोड़ा सा शोरबा करा करो, जो भी सालन बनाया करो। अच्छा अभी जी बेसन की हम ऐसी सख्ती डो बना लेंगे और एक तरफ हमने पानी बॉयल करने के लिए बर्तन में रख दिया है, वहाँ पानी बॉयल हो रहा है। और यहाँ जी हम ने शामिल कर दिया अपने नए फ्रेंड्स के लिए जी, शेयर कर लेती हूँ ये बात दोबारा। छोटा सा प्याज और ये लगभग ये थोड़ा सा ही बेसन है, पूरा आधा 1 पाव भी नहीं है, बस थोड़ा सा रखा था रमज़ान का, वो इसमें से मैंने थोड़ा सा ले लिया था और इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। अच्छा, हाथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, लगाया, ऑयल से ग्रीस किया अपने हाथों को। उसके बाद ये ना इस तरह से, ताकि हाथों में बेसन चिपके नहीं, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से। और जब ये बड़े बड़े से जब अच्छे से कुक हो जाएंगे ना बॉयल पानी में, तो आप देखिएगा कितने बड़े बड़े से हो जाएंगे।
تو یہ بیلوں کا سالن بہت ٹیسٹی بنتا ہے. جب میرے کچھ سمجھ نہیں آتا نا میں بیلے بنانے کھڑی ہو جاتی ہوں, بہت مزیدار لگتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے سے بنائے نا, اور بہت کم ہی بنائے. یہ بھی بہت رہے گا سالن ایک ٹائم میں نا, پھر کل نیکسٹ ڈے انشاءاللہ دوسرا سالن بنائیں گے. تو یہاں جی ہم بوائل پانی میں اس کو شامل کر رہے ہیں. پانی میں ہم نے کچھ بھی شامل نہیں کیا, صرف سادہ پانی بوائل کر رہے ہیں ہم, جو عموماً ہوتا ہے ہمارا. تو یہ اس طرح سے اس کو ہم کچھ دیر کے لیے پکائیں گے اور سلو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک ہم کر لیتے ہیں صفائی. اچھے سے کوک ہو جائیں گے اور اچھے سے گل بھی جائیں گے سلو فلیم پہ. یہ نہیں کہ فلیم کو ہم نے ہائی کر دیا اور وہ جب پانی خشک ہوا لیکن بیلے نہیں گلیں گے. بالکل سلو فلیم کر دیا. تو یہاں شام کا ٹائم تھا, میں کر رہی تھی تھوڑی سی صفائی. ٹھیک ہے. اچھا جی, شام کی صفائی میں نا اس طرح سے کرتی ہوں کہ پانی سارا تھوڑی سی دیر چھوڑ دیتی ہوں. مجھے جو سارا بھپکا جو نکلتا ہے صحن کا تو صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو شام میں سارے بچے چیئر اوپر بیٹھتے ہیں, چیئر لگا کے اور ٹیبل شیبل لگا کے پلنگ ولنگ بچھاؤں گی. اس کے بعد یہ شام میں صحن میں, کیونکہ کمرے تو اتنے زیادہ گرم ہونے لگے ہیں اب, اور موسم میں بہت زیادہ گرمائش ہونے لگی. گرمی ابھی آئی کہاں جی, آئے گی اتنی آئے گی کہ برداشت بھی نہیں ہوگی. بس اللہ تعالیٰ یہ کہ موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن انسان ہی ہوتے ہیں نا, وہ جب چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے. تو یہاں جی میرے ابو کی بھی 1-2 دن میں نیاز ہو جائے گی. چاند کی 12 تاریخ کو ہوتی ہے. تو یہاں پر جی میں یہی کہتی ہوں کہ وقت اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے, اچھا وقت چلا جاتا ہے اور لوگ یاد رہتے ہیں جی. یعنی میرے ابو, مجھے ابا اور جتنے بھی ہمارے چلے گئے ہیں ہمارے بڑے, جو آج ہم میں نہیں ہیں. بہت تیزی سے وقت چلا جاتا ہے. تو آج کل جی مجھے ابو کی بہت یاد آ رہی ہے, کیونکہ ابو کی میرے جب نیاز قریب ہوتی ہے نا تو بس مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے, بہت زیادہ یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ابا کو بھی, اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ان کی گناہوں کی وہ معاف کرے, ان کی مغفرت فرمائے. پھر پروردگار عالم میرا مولا کریم, یا اللہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, لیکن ہم سے کوئی بھی دن میں گناہ ہو جاتے ہیں, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے, اس کے لیے ہمیں بہت معذرت چاہتی ہوں, بہت معافی چاہتی ہوں. یا اللہ ہم بہت گناہ گار اور خطا کار ہیں. بہرحال یہاں اگر میں تھوڑی سی اداس ہو گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, پروردگار ابا کو بھی اور جتنے بھی مرحومین ہیں. اس وقت جی اپنوں کی بہت یاد آتی ہے کبھی کبھی, بہت زیادہ. اور عید پہ تو مجھے اپنے ابو کی بہت زیادہ یاد آتی ہے, بہت ہی زیادہ, کیونکہ ابو کی یہ ولاگ میں تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں, کیونکہ نا میری ویڈیو تو میں شوٹ کر لیتی ہوں, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کب ویڈیو کون سی لے رہی ہوں. بہرحال مجھے دن بھی نہیں یاد تھا, میں معذرت چاہتی ہوں. میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ولاگ بھی میرے تھوڑے لیٹ ہو رہے ہیں. اچھا جی, یہاں شام کو نا صفائی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, اور پانی سے تو مجھے کھیلنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرا نام سمرین, اور سمرین کے معنی کیا ہے؟ آج میں آپ کو اپنے نام کے معنی بتاتی ہوں. سمرین نام کے معنی سمندر کی لہریں, مجھے کسی نے بتایا تھا, اور بہت اچھا نام ہے میرا. معنی بھی بہت اچھے ہیں, یعنی پرسکون رہنا, ہاں. اور جی ٹھنڈا ٹھنڈا مزاج, سب کے ساتھ میرا ٹھنڈا مزاج ہے, کسی کے ساتھ میں زیادہ گرم جوشی سے بات نہیں کرتی. اپنے مزاج کو بہت ٹھنڈا رکھتی ہوں, اور باتوں کو کوشش کرتی ہوں اگنور کروں, اور اگنور کرنا ہی اچھا لگتا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے, ایک دوسرے کی خوشیاں دیکھ کے نا بہت جیلس ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا. بہرحال یہاں پر جی جو بھی ہوتا ہے, لوگوں کو چاہیے کہ ہم کسی سے جیلس نہیں ہو. نہ میں کسی کا حق پہ ڈاکہ ڈال سکتی ہوں, نہ کوئی میری چیزوں کو دیکھ کر جیلس ہو. برائے مہربانی کوشش کیا کریں کسی سے جلا نہیں کریں. کہ حاسدین کی حسد سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے پروردگار میرے مالک. کیونکہ حسد کرنے والے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ خود اپنی آگ میں خود ختم ہو جاتا ہے, سامنے والے کو کچھ بھی نہیں جاتا, خود ختم ہو جاتا ہے جل کرنا. اچھا یہ یہاں جی دیکھیے بیلے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. یہ دی ہم نے کافی دیر بوائل کی, ہم نے اپنی صفائی بھی کر لی, کافی دیر روم بھی کلین کر آ گئی, باہر سے بھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہو گئے, اچھے گل گئے تھے. اچھا جی زیرہ ہم نے شامل کیا, اس کے بعد چھوٹا سا پیاز گرائنڈ کیا تھا, ادرک لہسن تھا, اور اس میں لال مرچ کا پاؤڈر, دھنیا پاؤڈر, نمک اور ہلدی. اچھا جی اس مسالے کو ہم اب تھوڑی سی دیر بھونیں گے. بھوننے کے بعد میں ہم اس میں دہی شامل کریں گے. زیادہ کھٹا بھی دہی شامل نہیں کروں گی, کیونکہ دہی اتنا زیادہ کھٹا ہے نا سالن کو خراب کر دیتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی تھی کچھ حسد کرنے والے لوگوں سے, جو کہ حسد کرتے ہیں. حسد کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. حسد کرنے والا میں کہتی ہوں خود اپنی آگ میں ختم ہو جاتا ہے,
ہمارا کچھ نہیں جاتا. ہمیں نہیں پتہ وہ ہم سے جل رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے، لیکن کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی، کہ اس شخص کو اللہ نے اتنا نوازا ہے تو ہمیں کیوں نہیں نوازا. میں تو یہ کرتی ہی نہیں ہوں، یقین جانیے. اگر کروں نا تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں. میں حسد کرتی ہی نہیں ہوں. حسد کرنے سے ہم ایک دوسرے سے آگے تو چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ سے اور اللہ کی دی ہوئی پریشانیوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. ہمیشہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ خوش ہونا چاہیے، اور اللہ نے جتنا دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی ہاں، آپ کہیں گے کہ آج سمرین کیا باتیں کرنے لگ گئی ہیں. کہ جی ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے ایک دیکھا کریں کہ کوئی ہم سے ایسا تو نہیں اوپر کے دل سے خوش ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اور ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا رنجش لے کر بیٹھا ہوا ہے. آپ ارد گرد دیکھا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جیسے وہ طرفداری کر رہا، ہم سے باتیں کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو اس کو پرکھا کریں. بہرحال آپ اگر اس کے ساتھ صحیح رہیں گے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، کہ اللہ 7 تالوں میں بھی دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، لیکن اس کا بدلہ جو ہے نا وہ اللہ لے لیتا ہے. کوئی بھی شخص ہو، اگر کسی کے لیے برا ہم سوچیں گے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کا برا سوچے گا. پروردگار، ہم تو سیدھے ہیں اور سچے ہیں، دل دماغ میں یہ امید بھی نہیں رکھا کریں کہ ہم کسی کے لیے برا سوچیں. ہمیشہ میں نے آپ کو یہی بات کی ہے کافی ولاگ میں، کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے نہیں مانگیں، کبھی بھی نہیں مانگیں. اپنے لیے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. ہمیشہ نماز میں دوسروں کے لیے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہر شخص کو اتنا نواز. پروردگار بہت، یقین جانیے ایسا کر کے دیکھیں. ہمیشہ جب بھی مانگیں دوسروں کے لیے مانگیں، اپنے لیے بعد میں مانگیں. تو اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے نا، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اچھا بہتر کرے گا، انشاءاللہ اچھا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. پروردگار کے اس شخص کے دل میں کسی کے لیے کیا ہے. ہمارے دل میں سب کے لیے اچھا ہے، سچا دل ہے ہمارا. ہم سب کے حق میں دعا مانگتے ہیں، جس کی بھی پریشانی دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا پروردگار عالم میرے مولا کریم. تو آج کے ولاگ میں تھوڑا سا میں اتنی زیادہ آپ سے اس طرح کی باتیں کی ہیں آج. تو آپ بھی محتاط رہا کریں کچھ ایسے لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں. حسد کرنے والے کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے، اور ادھر کی ادھر کرنے والے کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے. جو ایک بات ادھر سے کر کے ادھر کر لیتا ہے، کبھی بھی بخشش نہیں ہے ایسے شخص کی. کافی سے ہم دن میں نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن دن میں کتنے گناہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری نماز یقین جانیے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں پسند آتی بھی. یعنی نماز کے ساتھ اچھے اعمال بھی کریں، اچھے اعمال ساتھ جائیں گے آپ کے. نماز پڑھیں، اچھا اعمال کریں، سب کا دل خوش کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. بہرحال یہاں جی ہرا دھنیا اور تھوڑی سی میرے پاس تھی میتھی، یہ شامل کر دی، تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا. یہاں ہمارے جی بیلوں کا سالن بالکل ریڈی ہے. اچھا جی، یہاں ہماری صفائی سب ہو چکی تھی. پلنگ ہم بچھا لیتے ہیں، اور یہ خشک ہو گیا تھا، سارا سالن بھی بن گیا ہے. اب تھوڑی دیر جی یہاں بیٹھ کے ٹھنڈا سانس لیں گے، چائے شائے پئیں گے. اور شام ہمارے یہاں جی بڑی پیاری لگتی ہے، بہت ٹھنڈا سا ماحول ہو جاتا ہے. فرش وغیرہ صاف ہو کے دیکھیے کتنا پیارا سا لگ رہا ہے. اب جی یہاں جی ساری بچیاں آ جائیں گی، کوئی چیئر پہ بیٹھے گا، کوئی کمروں میں جائے گا، کوئی کہاں بیٹھے گا، کوئی کہاں. شام ہماری سین میں گزرتی ہے ساری بچیوں کی، اور بہت رونق والا گھر ہے ماشاء اللہ. ہمارا کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ہماری رونقوں کو برقرار رکھے، اور سب کے گھر میں رونقوں کو برقرار رکھے. سب کی بیٹیوں کو لمبی عمر دے، سب کی بچوں کے نصیب اچھے کرے پروردگار عالم میرے مولا کریم. ابھی بھی نماز پڑھی مغرب کی، اور مغرب کی نماز کے بعد جی تھوڑی سی دیر پھر باہر آتی، کیونکہ مغرب کی نماز جب اندر پڑھو نا تو بڑی گرمی سی ہو جاتی ہے. اور مریم لے کر بیٹھی تھی پاپڑ. مریم کے ٹائم میں پاپڑ کھا لو، میں بہت شوق سے کھاتی ہوں. میں نے کہا اب رکھو، ابھی نماز پڑھ کے کھاتے ہیں. تو یہاں جی یہ شام مغرب کا بعد کا ٹائم تھا، اور مریم فاطمہ اور میں کھا رہے تھے پاپڑ. پاپڑ مجھے بہت پسند ہوتے ہیں. جب بھی میں سالن بناتی ہوں تھوڑے سے نا پہلے میں آئل میں پاپڑ بنا لیتی ہوں، لیکن آج تو ان کی مما نے بنائے اور ہم کھا رہے تھے. اچھا جی، یہاں مریم فاطمہ کے ساتھ پاپڑ انجوائے کر رہے تھے. آج میں تھوڑی سی اداس ہو گئی تھی، کچھ آپ سے ایسی باتیں کریں، پلیز میری باتوں کا مائنڈ نہیں کیجیے گا. صرف میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. باقی آج کا ولاگ جی یہیں تک تھا. دعا میں یاد رکھیے گا اس روم میں ہم کیا کام کرائیں گے یہ آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں ضرور شیئر کریں گے. آگے کا ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گا. اس روم میں کام ہوگا، ڈیوائڈر بنے گا، تو نیکسٹ ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ جی.